ممتحنین حضرات ہیں، ان سے تاثراتی بیان سنیں گے۔ آگے جو تاثراتی بیان پیش کرنے کے لیے میں آپ کے جو سائد تھے جناب مولانا توصیف عالم صاحب قاسمی، استاد مدرسہ اسلامیہ شاہپور بگھونی، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مختصر وقت میں اپنا تاثراتی بیان پیش کریں۔ حامدوں و مصلیاً اما بعد، عزیز بچوں اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے مرد حضرات اور پردے میں میری مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے میں آپ تمام بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس چھوٹی سی عمر میں اتنی قیمتی باتوں کو یاد کیا۔ میرے عزیزوں، یہ بہت ہی قیمتی باتیں ہیں، ان باتوں کو یاد کر لینا اور اس جگہ آ کر کھڑے ہو کر مائک پکڑ کے یہاں اتنا بڑا مجمع ہے، اس مجمع کے سامنے بول دینا، یہ آپ کی 100% کامیابی کی علامت ہے۔ آپ 100%، آپ میں سے ہر ایک بچہ جس نے حصہ لیا وہ بھی، اور یہاں آ کر کے بولے وہ بھی، اور جن سے سوال و جوابات غلط ہوئے وہ بھی، یہ سب کے سب کامیاب ہیں۔ اس جگہ کھڑے ہو کر اور مجمع کے سامنے مائک پر کچھ بول دینا یہ آسان بات نہیں ہے اور ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس عمر میں ان بچوں نے اپنی دعاؤں کو یاد کیا اور اتنے عمدہ انداز میں اور اس خوش اسلوبی کے ساتھ پڑھ کر سنایا، یہ آپ کے قیمتی وقت کو صحیح جگہ لگانے اور آپ کے استاد کی محنت کا ثمرہ ہے۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ساتھ ہی میں آپ کے استاد کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس نازک وقت میں آج کی ضرورت کو سمجھا۔ موجودہ وقت میں ہمارے بچے جب بڑے ہونے شروع ہوتے ہیں تو ان کی زبانوں پر آج کے گارجین حضرات نہ جانے کن کن باتوں کو یاد کراتے ہیں، چاہے وہ گانے کی شکل میں ہو، ناچ کی شکل میں ہو، ڈانس کی شکل میں ہو۔ جو حضرات موبائل کا استعمال کرتے ہیں وہ دیکھتے ہوں گے کہ آج کے ماں باپ اپنے بچوں کو جو ماڈرن خیالات کے، جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم جدید دنیا اور موجودہ وقت کی دنیا سے قدم ملا کر چل رہے ہیں، وہ اپنے بچوں کو ان موبائل کے اس پر نچواتے ہیں اور اس کا ویڈیو بنا کر کے اسٹیٹس پہ اور ریل بنا کر کے دوسرے سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ پر اپلوڈ کرتے ہیں اور اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ان کے بچے نے اتنا عمدہ ڈانس پیش کیا ہے، ان کا بچہ اتنا اچھا ناچ رہا ہے، ان کا بچہ اتنا اچھا دوسرے لہو لعب میں مشغول ہے، اور وہ بچے اپنی زبان میں انگلش میں فراٹے دار الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، لیکن جب ان ماں باپ سے پوچھ لیجئے وہ سوالات جو آپ سے کیا گیا، اگر ان ماں باپ سے پوچھ لیجئے کہ جس نبی پر ایمان لائے ہو، جس نبی کی تم امتی ہو، جس نبی کی محبت کا تم دعویٰ کرتے ہو اور جس نبی کی شفاعت کے بنا تمہاری بخشش ممکن نہیں ہے، ذرا بتلاؤ کہ اس نبی کی دادی کا کیا نام تھا، اس نبی کے نانا کا کیا نام تھا، اس نبی کی نانی کا کیا نام تھا، تو وہ گارجین بھی اس بات کو نہیں بتا پائیں گے، اس بات کو ان کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام کیا ہے، آپ کی نانی کا نام کیا ہے، آپ کے دادا کا نام کیا ہے، آپ کی والدہ کا انتقال جب ہوا اس وقت آپ کی عمر مبارک کیا تھی، آپ کے کس چچا نے آپ کی پرورش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے پہلے مرد کون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی پہلی عورت کون ہے، آپ پر پہلے غلاموں میں کس نے ایمان لایا، بچوں میں پہلے کس نے ایمان لایا، یہاں تک کہ نماز میں پڑھی جانے والی دعا اگر ان سے سن لیجئے کہ درود شریف سنا دو، التحیات سنا دو، تو ممکن ہے کہ جس الفاظ سے اور جس انداز سے اور جس تلفظ کے ساتھ آپ نے سنایا ہے وہ سنا ہی نہیں پائیں گے میرے بچوں، وہ نہیں سنا پائیں گے۔ یہ وہ دور ہے، یہ وہ وقت ہے جس وقت میں گارجین حضرات کو اپنے بچوں کا اس تعلیم کی طرف آنا اور اس تعلیم پر توجہ دینے سے کہیں زیادہ ضرورت اس بات کی محسوس کرتے ہیں ان کا بچہ سو کر اٹھے تو ٹائی لگائے، ہاف پینٹ پہنے، ان
کی بچی ٹائی لگائے، اسکرٹ پہنے، اپنے صدر کو کھول کر کے اس کی نمائش کرتے ہوئے وہ اسکول تک جائے اور وہاں جا کر کے اس تعلیم کو حاصل کرے جس تعلیم کا کوئی مقصد نہیں، جس تعلیم سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ لیکن یہ وہ تعلیم ہے جس کو آپ نے حاصل کیا ہے، یہ آپ کے دنیا میں بھی آپ کے کام آئے گا اور آپ کے والدین کے نجات کا ذریعہ بننے والا ہے میرے بچوں۔ جب آپ کے والدین اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو اس وقت میں جنازہ پڑھنے کے وقت آپ کو وہ دعائیں یاد ہوں گی، آپ پڑھیں گے اللہم اغفر لی حینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا۔ ان بچوں کو کیا معلوم جن بچوں نے اس تعلیم کو حاصل نہیں کیا ہے، انہیں یہ دعائیں شاید یاد نہ ہو۔ انہیں کیا معلوم کہ وتر کی نماز میں دعائے قنوت کب پڑھی جاتی ہے، کہاں پڑھی جاتی ہے۔ نماز میں اگر کوئی واجب ترک ہو جائے تو سجدہ سہو کر لینے سے نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، کیونکہ ان کو بتایا ہی نہیں کیا۔ حالانکہ ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بڑوں نے ہماری پرورش اس انداز سے نہیں کی تھی جس انداز سے آج کے گارجین اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے اپنے بچپن کے حالات، اور آپ میں سے اکثر و بیشتر کو یاد ہوگا کہ فجر کی نماز کے بعد ہر گھر سے اگر سب سے پہلی آواز نکلتی تھی تو مسجد کی طرف جاؤ، اٹھو اٹھو مدرسے کا وقت ہو رہا ہے۔ اگر مدرسے میں چھٹی ہے تو بچے سب سے پہلے دروازے پر بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ مغرب کے بعد اگر چراغ روشن ہوتا، لالٹین جلایا جاتا، اس لالٹین کی روشنی میں سب سے پہلے پڑھی جانے والی کتاب بھی قرآن کریم ہوا کرتی تھی۔ اس کے بعد دوسری کتابوں کو پڑھنے کا ہمارے یہاں ہمارے آباء و اجداد نے وہ ماحول بنایا تھا۔ لیکن آج ہر گھر سے اگر آپ فجر کی بات گزر جائیے مسلم آبادی سے تو آپ کو لگے گا اس آبادی کا پورا حال مردوں جیسا ہے۔ یہاں سے زندوں کی آوازیں نہیں آتی ہیں، یہاں سے قرآن پڑھنے کی آوازیں نہیں آتی ہیں، یہاں سے بچوں کے توبوئی زبان میں الف اور با اور بسم اللہ اور اعوذ باللہ پڑھنے کی آوازیں نہیں نکلتی ہیں۔ یہاں سے نکلتی ہیں تو گانوں کی صدائیں نکلتی ہیں، یہاں سے نکلتی ہے تو شادی بیاہ میں ناچنے کی آوازیں آتی ہیں، یہاں سے نکلتی ہیں تو اللہ کے نبی کی سنتوں کو تھپڑیاں اڑانے کی آوازیں تو آتی ہیں، لیکن یہ مکتب کا نظام نظر نہیں آتا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں امام صاحب کو کہ آپ نے اپنی محنت لیکن کوشش سے اس نونہار کے دور کو ایک فوج کو تیار کرنے کا کام کیا ہے، اور وہ والدین جن کے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں وہ خوش نصیب ہے اس بات کے لیے کہ انہوں نے اپنے بچوں کے وقت کو خاص کیا، انہوں نے اپنے بچوں کے وقت کو چن لیا اللہ کی رضا کے لیے اور اپنی خوشنودی اور اپنے بخشش کا سامان تیار کرنے کے لیے۔ تو میرے محترم اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان بچوں کی اس محنت کو قبول فرمائے اور گارجین حضرات کو اس بات کی توفیق عطا کرے وہ پہلے اپنے بچوں کو اپنی بخشش کا سامان بنائے، اپنے لیے نیک اولاد۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مرنے کے بعد جو چیزیں کام آتی ہیں او ولد صالح یدعو له، وہ نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکے۔ یہ نونہار اس جگہ تیار ہوتے ہیں اور یہاں سے وہ نونہار تیار کیے جاتے ہیں۔ میرے محترم اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو یہاں آنے کو قبول فرما کر کے ہم تمام کے لیے، اس محلے والوں کے لیے، یہاں کے ذمہ داروں کے لیے توسع آخرت بنائے اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ حضرت مولانا نے بہت ہی مختصر وقت میں بہت ہی جامع باتیں آپ تک پہنچائی ہیں۔ انشاءاللہ ہم تمام لوگ اس پر خصوصی توجہ دیں گے اور اسے عمل میں لانے کی کوشش کریں گے۔ اب